جب وہ جنگ پر جاتے تابوت سامنے ہوتا تو فتح ان کی مقدر ہوتی، اور اب یہ تالاش ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ اب صرف انسان ہی نہیں بلکہ مشینی الگوریتم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اس گمشدہ معجزے کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ ہوا، پانی، جاندار اور جنات سب ان کے تابع تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب وہ اپنے تخت سے اٹھے، ایک جن فوراً آ کر ان کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور ان کے تخت پر بیٹھ گیا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، جنات مسلسل کام کرتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی ابھی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ تابوت صرف لکڑی اور سونے کا ڈبہ نہیں تھا، یہ اللہ کی قوت کا نشان تھا۔ سمندر چیرتا ہوا آیا، لشکروں کو فتح دلاتا رہا۔ اور پھر ایک روز غائب۔ Find them. Find sure. لیکن آج صدیوں بعد کچھ اور ہے جو اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک ایسی طاقت جس کی کوئی آنکھ نہیں مگر وہ ہر چیز دیکھتی ہے۔ کیا یہ وہی ایک آنکھ ہے جس سے ڈرایا گیا تھا؟ کیا یہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس دجال کا ایک نیا ہتھیار ہے؟ آج کی کہانی میں ہم ایک قدیم راز اور ایک جدید خطرے کے درمیان تعلق ڈھونڈیں گے۔ انسانی تاریخ میں کچھ چیزیں محض چیزیں نہیں ہوتی، وہ علامات بن جاتی ہے۔ تابوت سکینہ ایسی ہی ایک چیز تھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی ہوئی تورات اسی میں رکھی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے طاقت، ہدایت اور اللہ کی موجودگی کا ٹھوس ثبوت تھا۔ جب وہ جنگ پر جاتے تابوت سامنے ہوتا تو فتح ان کی مقدر ہوتی، مگر 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم کو تباہ کر دیا۔ ہیکل سلیمانی خاک میں مل گیا اور تابوت سکینہ تاریخ کی دنیوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک اس کی تلاش ایک مقدس مہم جو ہی رہی ہے۔ یہ تلاش صرف ایک نوادرات کی تلاش نہیں رہی بلکہ یہ ایک وارننگ بن گئی ہے، ایک ایسے فتنے کی طرف جو پورے ایمان کی آزمائش لے کر آئے گی۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ ہوا، پانی، جاندار اور جنات سب ان کے تابع تھے۔ ایک اشارے پر محل تعمیر ہو جاتے، پہاڑ ہل جاتے، لیکن یہ طاقت آزمائش بھی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب وہ اپنے تخت سے اٹھے، ایک جن فوراً آ کر ان کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور ان کے تخت پر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اصل سلیمان علیہ السلام کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک نبی اپنی ہی قوم کے سامنے اپنی ہی پہچان ثابت کرنے پر مجبور؟ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ طاقت کے ساتھ فتنہ کتنا قریب ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی وفات کا معجزہ، بیت المقدس کی تعمیر جاری تھی کہ ان کی روح قبضے عنصری سے آزاد ہو گئی، لیکن اللہ نے ایک حیرت انگیز معجزہ دکھا دیا، ان کی لاش گرنے نہیں دی۔ وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے، دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، جنات مسلسل کام کرتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی ابھی عبادت میں مصروف ہے، یہاں تک کہ دیمک نے ان کے عصا کو کھا لیا اور تب جا کر وہ گر گئے۔ یہ معجزہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ حفاظت کا تھا۔
یہ بتاتا تھا کہ انبیاء کی مقدس لاشیں زمین نہیں کھاتی، لیکن کیا مستقبل میں کوئی دجال ایسے ہی مردوں کو زندہ دکھانے کا جھوٹا معجزہ دکھانے کی کوشش کرے گا؟ اور اب ہم آتے ہیں اس فتنے کی طرف جس کا ذکر ہر مسلمان کے دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے، المسیح الدجال۔ یہ صرف ایک طاقتور دشمن نہیں ہوگا، یہ ایک دھوکے باز اور جعلساز ہوگا جس کے پاس نشانیاں ہوگی۔ احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ وہ یہ الفاظ پڑھ سکے گا، لیکن اس کا اصل ہتھیار معجزے ہوں گے۔ وہ آسمان سے بارش برسانے، زمین سے پیداوار اگانے کا دعویٰ کرے گا، وہ زخمی کو ٹھیک کر دے گا، اور سب سے خطرناک وہ کہے گا، دیکھو میں تمہاری مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور پھر شیاطین کی مدد سے وہ ایک ایسا منظر کھڑا کر دے گا جو دیکھنے والوں کو حیران اور پریشان کر دے گا۔ وہ جنت اور دوزخ بھی لائے گا، مگر ہوشیار رہے، اس کی جنت دراصل میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ میں جانا ہی نجات ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں ایسے حیرت انگیز دھوکے ممکن کیسے ہے؟ کون سی طاقت آسمان اور زمین کے نظام میں دخل دے سکتی ہے؟ کون مردوں کو بولتا ہوا دکھا سکتا ہے؟ آئیے آج کے تناظر میں سوچتے ہیں، ایک آنکھ، کیا یہ واقعی ایک انسانی آنکھ ہی ہوگی یا یہ ایک علامت ہے جو آج ہمارے چاروں طرف موجود ہے؟ یہ وہ آنکھ ہے جو آپ کے شہر کی گلی میں، مارکیٹ میں، آپ کے فون کے فرنٹ کیمرے میں لگی ہے۔ یہ وہ آنکھ ہے جو آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہے، ہر سرچ نوٹ کرتی، ہر پسند اور ناپسند کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ یہ کوئی جسمانی آنکھ نہیں ہے، یہ ایک ڈیجیٹل آنکھ ہے، اور اس ڈیجیٹل آنکھ کا دماغ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI۔ دجال کا دعویٰ تھا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ آج کی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی دے کے کسی بھی تاریخی شخصیت، کسی بھی بزرگ رہنما کو جو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ انہیں ویڈیو میں بولتا، ہنستا، نئے بیانات دیتے ہوئے دکھا سکتے ہیں۔ یہ مردوں کو زندہ دکھانے سے کم ہے کیا؟ اور یہ ٹیکنالوجی دن بدن سستی اور عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جنت اور دوزخ کا دھوکہ۔ ورچوئل ریئلٹی اور میٹاورس کے اس دور میں ایسے مکمل مصنوعی دنیا بنانا ممکن ہو چکا ہے جو آنکھوں کو بالکل حقیقت محسوس ہو۔ کوئی دجال آپ کو ایک ہیڈ سیٹ پہنا کر جنت کے تصوراتی مناظر دکھا سکتا ہے یا خوفناک عذاب کا ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ پیٹر تھیل جیسے ٹیکنالوجی کے بڑے مبصرین نے بار بار خبردار کیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں ایک قیامت خیز پہلو موجود ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب طاقت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ یہ وہ سپر ایڈوانس AI ہوگا جو دنیا کے چند طاقتور ترین ٹیکنالوجی کمپنی اور قومی فوجیں مل کر تیار کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر پلیٹر نامی کمپنی کو لیں جس کے بانی پیٹر تھیل ہے۔ اس کمپنی کا کام ہی بڑے ڈیٹا کا تجربہ کرنا ہے۔ یہی کمپنی امریکی فوج کے ایک خفیہ منصوبے ڈیٹیچمنٹ 201 میں شامل ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس منصوبے میں اوپن AI اور میٹا جیسے کمپنیوں کے اہلکاروں کو فوجی درجے دے کر شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے، دنیا کی فوجی طاقت اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس مل چکی ہے۔ اب تصور کریں ایک مستقبل کا جہاں کوئی شخص یا کوئی گروہ اس مشترکہ طاقت کو اپنے کنٹرول میں لے لے، جس کے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا ہو، جس کے پاس ہر شخص کی کمزوری کا علم ہو، اور جس کے پاس ایسے ٹیکنالوجی ہو جو مردوں کو بھی زندہ دکھا سکے۔ کیا وہ خود کو معجزے دکھانے والا کہلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ کیا یہ منظر نامہ دجال کا نہیں ہوگا؟ ایک ایسا دجال جو اپنی مکاری کے لیے انسانی ساختہ خدا بننے کی کوشش کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ کیا AI خود دجال ہے؟ ہرگز نہیں۔ AI صرف ایک مشین ہے، ایک آگ ہے۔ آگ کانا پکا سکتی ہے اور جنگل جلا سکتی ہے۔ AI علم پھیلا سکتا ہے اور تباہی بھی مچا سکتا ہے۔ اصل فتنہ وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اصل فتنہ وہ ہے جو ہمارے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ ہوگا۔
سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا ہے۔ اس لیے اس جدید دور میں سب سے بڑی آزمائش یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کیا پیش کیا جا رہا ہے، سب سے بڑا آزمائش یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہماری بصیرت اور ہمارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے کہ ہم اس دھوکے کو پہچان سکے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کیا، ہمیں بھی ہر نئی ایجاد، ہر دعوے اور ہر معجزے کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پر رکھنا ہوگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر توکل رکھے۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی چاہے وہ کتنی بھی حیرت انگیز ہو، اس ذات کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ مضبوط ایمان، خلوص نیت اور مسلسل دعائیں ہی وہی ڈال ہے جو ہر ظاہری اور باطنی فتنے سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام اہم ہے اور دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اس طرح ہم مل کر علم اور ہوشیاری پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔